بعض افراد کا کہنا ہے امریکہ سے کال آئے گی اور بانی ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ادب سے عرض ہے، نواز شریف کو کال کے ساتھ $5 ارب کی آفر بھی تھی۔ نواز شریف نے انکار کیا اور ایٹمی دھماکہ بھی کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مشرف کو کال آئی، وہ لیٹ گیا۔ مشرف کو جو حکم ملا اس سے زیادہ پہ راضی ہو گیا۔ 9/11 والی جنگ بند ہو چکی، افغانستان میں امن ہے، لیکن پاکستان اس کے نتائج دہشت گردی کی شکل میں بھگت رہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان ٹرمپ کے صدر بننے سے پر امید۔ بانی کہتے ہیں ان کا ٹرمپ سے تعلق دوستانہ تھا۔ بانی پی ٹی آئی ٹرمپ کی جیت پر خوش ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے ٹرمپ کی جیت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پاکستان اور امریکہ شراکت دار ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات عدم مداخلت پر مبنی ہیں۔ دونوں ملک اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی پریس بریفنگ۔ کہا ٹرمپ کے آنے سے تعلقات پر اثر نہیں پڑے گا۔ صدر اور وزیر اعظم نے نو منتخب امریکی صدر کو مبارکباد دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا انصاف کی فوری فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات کا فیصلہ۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت انسداد دہشت گردی عدالتوں سے متعلق اجلاس۔ سپریم کورٹ کی کارکردگی بہتر کرنے سے متعلق مختلف شعبہ جات سے ماہرین کی رائے لی گئی۔ موجودہ وسائل کے مطابق نظام انصاف میں بہتری کے لیے مختلف منصوبے پیش کیے گئے۔ ابتدائی منصوبوں اور سفارشات کو سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد حتمی شکل دی جائے گی۔ پاکستان اور چین کا چینی شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانے پر اتفاق۔ چین نے پاکستانی اداروں کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے تعاون کی پیشکش کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفیر سے ملاقات۔ کراچی میں چینی شہریوں کے زخمی ہونے پر افسوس کا اظہار۔ واقعے کی تحقیقات میں پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عزم۔ وزیر داخلہ کی چینی سفیر سے ملاقات انتہائی خوشگوار اور مثبت ماحول میں ہوئی۔ لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار۔ بھارتی زہریلی اسموگ نے شہر کو لپیٹ میں لے لیا۔ اسموگ نے شہر کے افق پر سفیدی کی چادر بنا دی۔ اسموگ کے ساتھ شہر پر بیماریوں کا بھی حملہ۔ ایک ماہ کے دوران لاہور میں 1,29,000 شہری اسموگ سے متاثر۔ پنجاب میں ناک اور گلے کے 19 لاکھ مریض رپورٹ۔ او پی ڈی میں مریضوں کا رش بڑھ گیا۔ روزانہ 5,000 مختلف امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ شہریوں نے ماسک کی پابندی ہوا میں اڑا دی۔ اسموگ کی روک تھام کے لیے پنجاب میں کریک ڈاؤن۔ مختلف اضلاع میں 19 مقدمات درج، 7 افراد گرفتار۔ پنجاب حکومت نے سپورٹس گالا ملتوی کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کمرشل جنریٹرز پر پابندی لگا دی۔ ہاٹ سپاٹ سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے کیسے نمٹنا ہے؟ آذربائیجان کے شہر باکو میں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے کاپ کانفرنس 12 اور 13 نومبر کو ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹنے کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی برریت کی درخواستوں پر دوبارہ فیصلے کی ہدایت۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں احتساب عدالت کو حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواستیں احتساب عدالت کو واپس بھجوا دیں۔ آئی ایم ایف مشن آئندہ ہفتے پاکستان آئے گا۔ وفد اقتصادی جائزے کے لیے 11 سے 15 نومبر تک پاکستان رہے گا۔ وفد کی قیادت مشن چیف ناتھن پورٹر کریں گے۔ آئی ایم ایف سٹاف پروگرام کے لیے کارکردگی، حالیہ پیش رفت کا جائزہ لے گا۔ سونے کی قیمت میں بڑی کمی۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $65 سستا۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 5,400 روپے سستا ہو گیا۔ ایک تولہ سونا 2,76,800 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 4,630 روپے سستا۔ نئی قیمت 2,37,311 روپے ہو گئی۔ کملا ہیرس نے شکست تسلیم کر لی۔ ٹرمپ کو فون پر مبارکباد۔ ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار نے ٹرمپ کو فون کیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کملا ہیرس نے کہا جمہوریت کا اصول ہے ہار کو اور شکست کو تسلیم کرو۔ جمہوریت اور آمریت میں یہی فرق ہے۔ کملا ہیرس کا الیکشن مہم میں ساتھ دینے والوں سے بھی اظہار تشکر۔ ڈیموکریٹ پارٹی نے اپنی شکست کا ذمہ دار امریکی صدر جو بائیڈن کو قرار دیا۔
امریکی صدر جو بائیڈن بھی ٹرمپ کو فون صدارتی انتخابات میں جیت پر مبارکباد۔ جو بائیڈن نے ٹرمپ کو ملاقات کے لیے وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دی۔ ٹرمپ نے صدر جو بائیڈن کی دعوت قبول کر لی۔ صدر جو بائیڈن نے کاملا ہیرس کو بھی فون کیا۔ آج رات امریکی قوم سے خطاب کریں گے۔ شکاگو میں نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہرہ، فلسطینی اور لبنانی پرچم تھامے مظاہرین کا ٹرمپ فیڈرل پلازا سے ٹرمپ ٹاور تک احتجاجی مارچ۔ مظاہرین کی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف شدید نعرے بازی۔ چینی صدر شی جن پنگ کی ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی صدر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ خبر ایجنسی کے مطابق چینی صدر نے کہا مستحکم، مضبوط اور پائیدار تعلقات دونوں ممالک کے مشترکہ مفاد میں ہیں۔ چینی صدر کا باہمی احترام، تعاون کا اصول برقرار رکھنے کی امید کا اظہار، نئے دور میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا صحیح راستہ تلاش کرنے پر زور دیا۔ صدر منتخب ہوتے ہی ٹرمپ کے وارے نیارے۔ ٹرمپ کی سوشل میڈیا کمپنی ٹروتھ سوشل کی مالیت میں $1 ارب کا اضافہ، مالیت $9 ارب ہو گئی۔ ٹرمپ گولف کورسز، اعلیٰ رہائشی جائیدادوں، شراب خانے، بوئنگ بی 757 اور $7.5 ارب سے زائد کے مالک ہیں۔ ٹرمپ پہلے امریکی صدر ہیں جنہیں سزا یافتہ مجرم قرار دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں اساتذہ کو احتجاج کرنے پر معطل کرنا منافقت ہے۔ خیبر پختونخوا میں احتجاجی اساتذہ کو معطل کرنے پر عظمہ بخاری کا رد عمل۔ کہتی ہیں پرامن احتجاج کرنے والے اساتذہ کو معطل کرنا شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ وفاق پر چڑھائی کرنے والے پولیس اور ریسکیو اہلکاروں کو ترقیاں دی جاتی ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف مہم، لاتعداد غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کیا جا چکا۔ ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی عبدالرشید سولنگی کی زیر صدارت اجلاس۔ عبدالرشید سولنگی نے کہا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی جاری رہے گی۔ شہر کے انفراسٹرکچر کو تباہی کے دہانے پر لانے کی موجب بے ہنگم غیر قانونی تعمیرات کا جڑ سے خاتمہ لازمی ہے۔ افسران کو ہدایت دی ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں نگرانی کو مزید سخت کریں۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی تھم نہ سکی۔ بیت اللہیہ نصیرات پناہ گزین کیمپ پر بمباری میں 20 فلسطینی شہید، کئی زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ میں وحشیانہ بمباری سے 8 فلسطینی جان سے گئے۔ کمال عدوان اسپتال پر دوسرے دن بھی حملہ، طبی عملہ، مریض، نوزائیدہ بچے زخمی۔ جنین سے اسرائیلی فورسز نے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ غزہ میں شہادتیں 43,410 ہو گئیں۔ پاک آسٹریلیا ون ڈے سیریز، دوسرے ون ڈے کے لیے شاہینوں کی ایڈیلیڈ میں ڈیرے، بھرپور پریکٹس۔ دوسرے ون ڈے کے حوالے سے میچ کل کھیلا جائے گا۔ 3 میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو 1-0 کی برتری حاصل۔ نویں تھل جیپ ریلی کا آغاز، گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹیگنگ اور انسپیکشن ہو گئی۔ ماہر ڈرائیورز 220 کلومیٹر دشوار گزار ٹریک پر مہارت دکھائیں گے۔ خواتین ریسرز بھی حصہ لیں گی۔ غیر ملکی ڈرائیورز بھی پہلی بار تھل جیپ ریلی میں حصہ لے رہے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے انسانی پرچم کا ریکارڈ پاکستان کے نام۔ اے پی ایس لاہور کے 10,000 بچوں نے نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ پاکستانی طلبہ نے بڑے مارجن سے بھارت کا ریکارڈ توڑا۔ ریکارڈ حکومت پنجاب کے زیر اہتمام لاہور یوتھ فیسٹیول میں قائم کیا گیا۔ ننھے بچوں کی حفاظت اور دیکھ بھال پر توجہ دلانے کا عالمی دن۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں شیرخوار بچوں کے تحفظ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی دن کا مقصد ننھے بچوں کی صحت و حفاظت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ جنگلی ادویات کی پیداوار پر ٹیکس، خاتون نے حکام کو سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ تھرلر کامیڈی ٹی وی سیریز دی اسٹکی کا ٹریلر جاری۔ ماہرہ خان اور ہمایوں سعید ایک ساتھ پھر نئی فلم میں جلوہ گر ہونے کو تیار۔ اداکارہ ماہرہ خان نے فلم لو گرو سے متعلق مداحوں کو خوشخبری سنا دی۔ کہتی ہیں نئی فلم آئندہ سال عید پر ریلیز ہوگی۔ ماہرہ خان نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔
बॉलीवुड की कामयाब फिल्म वीर ज़ारा की रिलीज को 20 साल मुकम्मल। शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की फिल्म की दुनिया भर में दोबारा नुमाइश। फिल्म पहली बार ओमान, सऊदी अरब और कतर में भी रिलीज होगी। फिल्म का हज़फ शुदा गाना भी शामिल किया जाएगा।